ہے۔ ہم ایک ایسے گہرے اور باقاعدہ روحانی معمول کا جائزہ لے رہے ہیں جسے عام طور پر وظیفہ کہا جاتا ہے۔ اکثر لوگ صبح کے وقت کچھ عربی کلمات پڑھ لیتے ہیں، لیکن کیا کبھی غور کیا ہے کہ ان کی ترتیب میں کتنی زبردست حکمت چھپی ہے؟ یہ محض الفاظ نہیں ہیں، بلکہ انسان کی روحانی اور مادی دونوں طرح کی ضرورتوں کا ایک مکمل پیکیج ہے۔ تو بغیر کسی تاخیر کے سیدھا اس منبع کے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ساخت دراصل کام کیسے کرتی ہے۔ جلدی سے آج کے اس سفر کے لائحہ عمل پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم وظیفے کی ساخت کو سمجھیں گے، اس کے بعد خالق کی ثنا، پھر الہی حفاظت کی آیات، رزق کی دعائیں اور آخر میں مغفرت کی التجاؤں پر بات کریں گے۔ اچھا، اصل تجزیے کی طرف بڑھنے سے پہلے دو بنیادی باتوں کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ پہلا لفظ ہے وظیفہ۔ اب وظیفہ محض چند پڑھے جانے والے الفاظ کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ روزمرہ کا ایک انتہائی منظم روحانی معمول ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے رزق۔ عام طور پر جب رزق کا لفظ سنتے ہیں تو فوراً ذہن میں پیسہ، دولت یا نوکری آتی ہے نا؟ لیکن اس ماخذ کے مطابق رزق کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اس میں مادی دولت کے ساتھ ساتھ روحانی اور قلبی سکون بھی پوری طرح شامل ہے۔ یہ دونوں تصورات ہی اس پورے عمل کی جان ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں صبح کے وظیفے کی ساخت کے بارے میں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ پورا فریم ورک بنتا کیسے ہے۔ آپ ذرا اس ترتیب پر غور کریں، یہ واقعی کمال کی چیز ہے۔ یہاں انسانی نفسیات اور اس کی روحانیت کا ایک زبردست سفر نظر آتا ہے۔ انسان کی سوچ کیسے ایک کے بعد ایک قدم آگے بڑھتی ہے۔ سب سے پہلے اعتراف یعنی خالق کی ثنا ہے، پھر خود کو قلعے میں محفوظ کرنا یعنی حفاظت طلب کرنا، اس کے بعد اپنی جائز ضرورتوں کے لیے التجا یعنی رزق مانگنا، اور بالکل آخر میں مکمل عاجزی کے ساتھ معافی مانگنا۔ یہ چار قدمی ترتیب ذہن کو ایک بہت ہی خاص اور مثبت سمت میں لے جاتی ہے۔ دوسرا اہم مرحلہ ہے خالق کی ثنا۔ تو منبع کا آغاز بالکل وہیں سے ہوتا ہے جہاں سے ہونا چاہیے، سورۃ الفاتحہ سے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔ کوئی بھی مانگنے والا نا سب سے پہلے دینے والے کی عظمت کو مانتا ہے۔ یہ شکر گزاری کی وہ انتہائی حالت ہے جو انسان کو سیدھا کائنات کے مالک کی رحمت اور اپنی پیدائش کے مقصد سے جوڑ دیتی ہے۔ اور ہاں، اس حمد کے بالکل بعد ایک دم سے انتہائی گہری اور طاقتور صفات کی ایک شاندار فہرست سامنے آتی ہے: الملک، القدوس، السلام، العزیز اور المتکبر۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ مانگنے والا اس برتر ہستی کی سب سے اعلیٰ طاقت کا پورا پورا اعتراف کر لے، بلکہ یوں کہیے کہ یہ صرف نام نہیں ہے، یہ کائنات کو چلانے والی حقیقتوں کا اقرار ہے۔ جب یہ صفات پکاری جاتی ہیں تو ایک عجیب سی عاجزی کا احساس ہوتا ہے کہ واقعی ہم کائنات کے حقیقی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد فوراً ہی بات آتی ہے الہی حفاظت کی آیات کی۔ حفاظت کے اس تصور میں آیت الکرسی کا ذکر بہت نمایاں ہے۔ اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے اور ان دونوں کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی۔ ذرا تصور کریں، دن کے بالکل آغاز میں جب دل کو یہ یقین ہو جائے کہ جو ذات زمین اور آسمانوں کی حفاظت کرتے ہوئے نہیں تھکتی، جس کو کبھی نیند یا اونگ نہیں آتی، وہ ذات اب اس کی حفاظت کر رہی ہے، تو پھر دن بھر کے کسی ڈر یا خوف کی تو کوئی گنجائش نہیں بچتی، بالکل ایک ناقابل تسخیر روحانی شیل مل جاتی ہے۔ آیت الکرسی کے ساتھ ساتھ ان خاص اعلانیہ صورتوں کا شامل ہونا بھی بہت معنی خیز ہے۔ سورۃ الاخلاص، الکافرون، المسد اور النصر۔ یہ صورتیں صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہیں، یہ دراصل نظریاتی سرحدیں ہیں، باقاعدہ باؤنڈریز۔ شرک سے بیزاری، خالص توحید، الہی انصاف اور مدد کے یہ اعلانات ہر طرح کے روحانی اور ذہنی شکوک کو دور پھینک دیتے ہیں۔ روزانہ صبح ان عقائد کو دہرانے سے ذہن بالکل بھٹکنے سے بچ جاتا ہے۔ اور پھر یہ کلمات حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ چھوٹا سا جملہ دراصل مکمل توکل کا ایک بہت ہی طاقتور منتر ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ بھلے ہی دنیاوی اسباب اور وسائل کتنے ہی کم کیوں نہ ہو، حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، وہ حتمی کارساز تن تنہا ہر اندیشے سے نمٹنے کے لیے کافی ہے۔ کیا شاندار اعتراف ہے یہ! حفاظت کا حصار قائم کرنے کے بعد چوتھا مرحلہ آتا ہے رزق کی دعاؤں کا۔ یہاں پر جو التجا ہے نا وہ واقعی دل کو چھو لینے والی ہے۔ اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے رزق کا ایک دسترخوان نازل فرما جو ہمارے لیے ایک تہوار بن جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو ہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہ کلمات پرانے زمانوں کی ان دعاؤں کی یاد دلاتے ہیں جب معجزاتی رزق مانگا جاتا تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مادی وسائل، کھانا پینا اور خوشحالی مانگنا بھی اس روحانی عمل کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اور مزے کی بات دیکھیں، اس میں کوئی شرمندگی نہیں ہے، بلکہ اسے ایک تہوار کی طرح خوشگوار انداز میں مانگا گیا ہے۔ اسی مرحلے میں دو ناموں کا زبردست امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک طرف یا غنی، جس کا مطلب ہے بے نیاز ذات،
جو لامحدود دولت کا حتمی سورس ہے، اور دوسری طرف یا رزاق یعنی جو اس دولت کو عملی طور پر اپنی مخلوق میں بانٹتا ہے۔ جب ان بظاہر مختلف لیکن در حقیقت ایک دوسرے کو مکمل کرنے والے ناموں کو ایک ساتھ پکارا جاتا ہے تو انسان کی دنیاوی ضرورتیں بالکل درست طریقے سے الہی صفات کے ساتھ جڑ جاتی ہیں، اور سچ پوچھیں تو یہی ہم آہنگی اس وظیفے کی اصل طاقت ہے۔ اب آتے ہیں آخری اور پانچویں مرحلے پر، یعنی مغفرت کی التجائیں۔ یہ حصہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات پر مشتمل ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے چوک ہو جائیں تو ہماری گرفت نہ فرما، اور ہمیں معاف کر دے، اور ہمیں بخش دے، اور ہم پر رحم فرما۔ یہ الفاظ دراصل ہماری اس انسانی کمزوری کا اعتراف ہیں کہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ خالق کے اس بے پناہ رحمت پر زور بھی دیتے ہیں جو کسی بھی انسان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتی۔ یہ واقعی ایک بہت ہی عاجزانہ کیفیت ہے۔ ربنا یعنی اے ہمارے رب سے شروع ہونے والی ان دعاؤں کا جو ایک تسلسل ہے وہ یوں ہی نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی منظم طریقہ کار ہے۔ پہلے اپنی خامیوں کو ماننا، پھر دنیاوی آزمائشوں کے لیے صبر مانگنا، پھر آگ کے عذاب سے بچنے کی التجا کرنا، اور آخر میں آخرت کے سکون کی دعا کرنا۔ یہ محض چند دعائیں نہیں ہیں، بلکہ یہ موجودہ دنیا کے ساتھ ساتھ اگلی زندگی کو سنوارنے کی ایک مکمل سٹیپ بائی سٹیپ حکمت عملی ہے۔ اور پھر یہ جامع ترین آیت سامنے آتی ہے جو اس پورے روحانی عمل کا نچوڑ ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے گا۔ اس ایک دعا میں دنیاوی مادی ترقی اور آخرت کے ابدی سکون کو کتنے کمال کے توازن کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ یہ واضح کرتا ہے کہ مادی دنیا کی بھلائی اور روحانی کامیابی کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اس ماخذ کے مطابق یہ دونوں آپس میں بہت گہرائی سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو اس ساری وضاحتی نشست کو سمیٹتے ہوئے ایک بہت ہی اہم سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ اگر ہر دن کا آغاز محض یوں ہی یا بغیر کسی دھیان کے کرنے کے بجائے اتنی گہری اور شعوری نیت کے ساتھ کیا جائے تو آنے والے گھنٹوں میں کتنا بڑا اور حیران انگیز فرق پڑ سکتا ہے۔ یہ منظم ترتیب اور توکل نہ صرف دل کو سکون دیتے ہیں بلکہ دن بھر کے چیلنجز کا سامنا کرنے کی ایک غیر معمولی طاقت بھی عطا کرتے ہیں۔ یہ واقعی ایک ایسا نقطہ ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ آج کی وضاحتی نشست ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔